السلام علیکم جی بیٹا، آپ کا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے سب؟ آج کی جو ڈائری ہے اور آج کا جو سبق ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھ لینا ہے پیج نمبر 59 پہ حقوق العباد کا چیپٹر ہے، حسن معاملات اور معاشرت میں۔ تو اس میں 3 چیزیں تو خاص طور پر آپ کو بتائی جائیں گی کہ یتیموں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح معذوروں کے اور مریضوں کے کیا حقوق ہیں، یہ خاص طور پر اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی تمام تر لوگوں کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ یا میں ایک بیٹے کی حیثیت سے ہیں تو ہمارے اوپر اپنے والدین کے حق ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی بہن کے بھائی ہیں تو ہمارے اپنے بھائی ہونے کے ناطے ہم پر حق ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پڑوسی ہیں تو ہمارے اوپر حق ہیں۔ اسی طرح مختلف لوگ جس کا بھی تعلق آپ کا کسی طریقے سے بھی ہے تو وہ تمام تر حقوق العباد ہی کہلاتے ہیں۔ حقوق اللہ وہ حق ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے بندوں کے اوپر حق ہیں۔ اس میں وہ تمام تر عبادات جو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ یعنی تمام تر نوافل، صدقہ خیرات، وہ تمام تر چیزیں حقوق اللہ میں آتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کانشیس ہونا چاہیے، ہمیں اس بارے میں بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ اگر ایک کلاس میں رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک دوست یا ایک ساتھی، اس کے بھی آپ کے اوپر حق ہیں کہ آپ ان کی چیزوں کی حفاظت کریں، آپ کلاس کی حفاظت کریں، آپ کلاس کے بینچز کی حفاظت کریں، آپ دوسروں کی چیزوں کی حفاظت کریں۔ یعنی یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جس کے ساتھ معاشرہ بنتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھی سوسائٹی جو ہے وجود میں آتی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ہر ایک کو اپنی جو ہے وہ پڑی ہوگی، تو یہ تمام تر چیزیں انسان کے لیے، اپنے لیے بھی اور ایک اچھے معاشرے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک یتیموں کے حقوق آپ کو بتائے جائیں گے، اسی طرح ایک معذوروں کے حقوق، اور تیسرے نمبر پر مریضوں کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔ سب سے پہلے یتیموں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی ہے، یہاں پہ آیت بھی ہے، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو۔ یعنی اگر یتیم کوئی بچہ تھا، اس کا والد فوت ہو گیا، تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے والد کا مال اس کو جب بڑا ہو جائے تو اس کے مال کو اس کو واپس کر دو، اور اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے نہ بدلو، یعنی ان کی اچھی چیزیں اپنے پاس رکھ لو اور اپنی بری چیزیں صرف گنتی پوری کرنے کے لیے تو ان کو دے دو۔ مثال کے طور پر کوئی اچھی بکری اس کے پاس ہے، اچھا جانور اس کے پاس ہے تو وہ لے لو، کوئی ہلکا جانور اس کو دے دو، یعنی گنتی پوری کر دو لیکن اچھی چیزیں اپنے لیے لے لو، اچھا مکان اپنے لیے رکھ لو، اور جو ہلکا پھلکا مکان ہے وہ اس کو دے دو۔ اور اسی طرح ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یعنی ان کا مال جو ہے وہ اپنے ساتھ نہ ملا کے کھاؤ، یا ان کے مالوں کو اس طریقے سے نہ کھاؤ کہ جب وہ ساتھ مل جائیں تو وہ کہیں کہ جو ہے وہ یہ اکٹھا ہی مال ہے یا ہمارا سب کا ملا جلا مال ہے، تو یہ طریقے ہوتے ہیں مال دوسروں کے کھانے کے، تو یہ بھی ایسا نہ کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیم کی کفالت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں یوں 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ایسے یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ تو یہ ہے یتیموں کے حقوق، یا یتیموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا اسلام کی تعلیمات، یعنی ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق جو ہے وہ نہ قائم کیا جائے، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے جس کے ساتھ ان کی دل آزاری ہو، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اچھا نہ لگے، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ظاہر بات ہے اس کا والد تھا تو وہ بچپن میں فوت ہو چکا ہے، اب اس کا سہارا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کے دن کا سبق یہی ہے کہ آپ نے کرنا اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کے شارٹ کویسچنز کے نشان لگا لینے ہیں اپنی بک کے اوپر، وہ میں آپ کو لگا دیتا ہوں، اور وہ شارٹ کویسچنز آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کویسچن ہے حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے نشان لگا ہوا ہے حقوق العباد، یعنی باہمی بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد پیدائشی طور پر
پر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ رزق، جان و مال اور عزت کا حق جو شخص ان حقوق کو پامال کرتا ہے، دین اسلام میں اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ قرآن و سنت میں انفرادی سطح پر تمام انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق رکھے گئے ہیں تاکہ حقوق کو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ معاشرے میں بھائی چارے کے جذبات فروغ پاتے رہیں۔ یعنی اگر کوئی دوسرے کا ہاتھ دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اسلام نے اس کے اوپر سزائیں رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی کسی کا مال لیتا ہے، کسی کی چوری کرتا ہے، تو اسلام نے یہ سارے کے سارے حقوق العباد پر سزائیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر سوال ہے یتیموں کے حقوق العباد کے بارے میں ایک فرمان الہی لکھیں۔ تو یہ آپ نے دوسرا جو یہ نشان لگا ہوا ہے ترجمہ ارشاد باری تعالیٰ اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو، تو یہ حقوق العباد کے بارے میں ہی آیت ہے ساری کی ساری سورۃ النساء کی، بڑا گناہ ہے تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے معذور افراد کے 2 حقوق لکھیں۔ تو یہ آپ نے اپنے پاس ہی سے ہی لکھ لینے ہیں، میں نے بھی تو لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے، ان کی آسائش کا خیال رکھا جائے، اسی طرح ان کا راستہ پار کروا دیا جائے یا ان کی تیمارداری کی جائے، یہ سب کے سب معذوروں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ بھی جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ یتیم کی پرورش کرنے کی اہمیت کے بارے میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں جنت میں ایک قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو یہ آپ نے شارٹ کویسچن 4 یہ ظاہر سے کر لینا ہے۔ مریض کی عادت کی دعا تحریر کریں۔ تو یہ مریض کی عادت کی دعا مع ترجمہ آپ نے یاد کرنی ہے، یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے آپ نے یہ کرنی ہے کہ فرمایا کہ جو کوئی مریض کی عادت کرے تو چاہے اس کی مریض کے پاس یہ دعا 7 دفعہ پڑھے، اور اگر اللہ رب العزت اس کے حق میں موت نہیں لکھی تو ضرور جو اس کو شفا حاصل ہوگی۔ تو جب بھی آپ کسی مریض کے پاس جائیں تو یہ دعا بھی پڑھنے کی کوشش کریں 7 دفعہ، تو اللہ رب العزت کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو یہ آپ نے دعا یہاں سے لے کر اس کا شارٹ کویسچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ دعا بھی لکھنی ہے، یاد بھی کرنی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ یہی آپ کی ڈائری ہے۔